بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو another ولاگ۔ اور آج جناب ہم اپنے ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے کہ میں جا رہی ہوں یہ اپنی زمینوں میں جہاں پہ لگنے والا ہے تھریشر، اور تھریشر کی آج لگے گا۔ تو بچپن میں ہماری یہ فیسٹیوٹی ہوتی تھی، آج بھی مجھے ہوا، میں نے کہا چلیں اس چیز کو پھر ریکال کرتے ہیں ان مومنٹس کو اور دوبارہ تھریشر دیکھتے ہیں۔ یہ میں آ گئی زمینوں میں، یہاں پہ یہ کوئی گٹھڑیاں پڑی ہوئی تھیں، یہ گندم کٹی ہوئی پڑی ہے جو ہمارے مزدوروں نے جب کاٹی گندم تو اس طرح اس کو الگ الگ ایک ایک گڈی کر کے اس کو کر دیا تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ سٹل خشک نہیں ہوئی تھی انفارچونیٹلی، لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے یہ اس طرح سے کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ویژول ڈارک نظر آئے گا کیونکہ سورج تھا فرنٹ پہ تو وہ کیمرہ تھوڑا ڈارک ہو رہا ہے۔ اینی ویز اب یہاں سے جی میں نے سوچا کہ یہاں سے نا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ مزدور لگے ہوئے ہیں اور مزدوروں کے ساتھ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے وہاں پہ کھڑے ہونا یا بیٹھنا، تو ہم چلتے ہیں دوسری جگہ، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جناب وہاں پہ بور ہے، بور کو آن کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ششکیں ہیں۔ تو وہ میں وہاں پہ جا رہی ہوں اور آہستہ آہستہ جاؤں گی۔ تو یہ سین ہے۔ اب یہ زمین میں جو ہے نا وہ ایسے کیاریوں میں سے یہ گندم کٹ کے اور ایک ایک گڈی پڑی ہوئی ہے، اور یہ بالکل سارا، اور یہ جو ہے وہ ادھر ہل چلا ہوا ہے زمین میں، اور یہ ہل چلا ہوا ہے اور وہ بھی ہل چلا ہوا ہے۔ اس سائڈ پہ تھوڑی گرینری ہے، گرینری اس لیے ہے کہ یہاں پہ ابھی تھوڑی سی فصل کھڑی ہوئی ہے جو استعمال ہوتی ہے جانوروں کے چارے کے طور پہ۔ اب آلموسٹ ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی ایسی خاص نہیں ہے، بہت کم ہے لیکن سٹل ہے۔ اور یہاں پہ جناب ہم لوگ اب میں آئی ہوں ادھر، یہ اس کمرے میں بور ہوا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر یہ ہم نے بور کے اوپر کمرہ ڈلوایا ہے تاکہ یہاں پہ چوریوں کا بہت ڈر ہوتا ہے، کوئی موٹر نکال کے نہ لے جائے، تو اس لیے یہ اس طرح سے اس کے اوپر کمرہ ڈال دیا ہے تاکہ سیف اینڈ سیکیور رہے۔ اور یہ اب کمرے میں آئے اور یہ یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ضرورت آتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، تو تبھی پڑی ہیں اور اس طرح سے ہے۔ اور اب یہاں پہ میں نے سوچا کہ چلیں موٹر آن کرتے ہیں اور تھوڑا سا فصل کو پانی بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی چیک کرتی ہوں، کیونکہ آج میں بھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں ادھر، اور اس طرح سے اس کے کیا سینز ہیں تو وہ میں خود ہی اب جو ہے وہ ابھی موٹر آن کر کے اور سارا کچھ تو دیکھتی ہوں کیسا پانی ہے، پریشر کیسا ہے، کیونکہ یہ بارانی علاقہ ہے اور بارانی علاقے میں پہلے بالکل فصلیں نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹائم پہ بیرن، جب ویٹ کراپ ہارویسٹ ہو جاتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ بیرن لینڈ ہو جاتے تھے، اس طرح سے کہ بالکل، اور بارشیں اب اس طرح کے موسمیاتی چینجز آ چکی ہیں کہ ضرورت جب ہوتی ہے فصل کو پانی کی تو اس ٹائم پہ بارش نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی ضرورت تو اس ٹائم پہ بارشیں 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 اور بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی یہی حال ہے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، اب اس ٹائم پہ بارشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، فصل کو کالا کر دیتی ہے یا خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن اب اللہ کی مرضی ہے بھئی، اللہ میاں نے بارشیں دینی ہے تو وہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ آج کل بھی بارشوں کا بڑا ہی خوف پیدا ہوا ہے۔ خیر، یہ ادھر تھوڑی بہت فصل لگی تھی اور یہ میں نے سوچا کہ موٹر چلا کے ذرا ان کو پانی وغیرہ کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ایک میری بھی انجوائمنٹ تھی۔ اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہی انجوائمنٹس ہو سکتی ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ٹرائی کریں۔ اور یہ یہاں پہ ایک ٹریکٹر تھا جو چل رہا تھا، اس کے علاوہ یہ جناب عالی، یہ میرے گھر نہیں ہے، یہ گھر کسی اور کے ہیں ان کی اپنی جگہ پہ، اور یہ پائپ ہے جو ہمارا، اور وہ دیکھیں ٹریکٹر اور تھریشر جا رہا ہے۔ اور آج کل ایسا ہی ہے، سیزن چل رہا ہے تو ہر آپ کو گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو تھریشر، آپ کو ٹریکٹر، آپ کو ٹرالیاں یہی نظر آتی جاتی دکھائی دیں گی۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ایک بینیفٹ ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جانوروں کا چارہ ہے، اور بڑا پیارے اس کے اوپر پرپل اینڈ وائٹ پھول تھے۔ خیر، اچھا یہ ایک بینیفٹ ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے، کہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ
شہر کے ہم مطلب جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ گندم لینا لائنوں میں آج کل لگنا پڑتا ہے، یا تو لوگوں کو، یا تو پھر جو بڑے بڑے مارٹس اور سٹورز ہیں وہاں سے جا کے آپ 5 کلو کا 10 کلو کا تھیلا لیں گے اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں آتا ہے، اور وہ اتنا بیسٹ کوالٹی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے لوگوں کو ہدایت دے، عقل دے کہ بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ سیل کریں۔ وہ پتہ نہیں کیا بنا کے اور وہ بیچ دیتے ہیں جو سٹمکس کے لیے بڑا ہی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ بیچارے لینے پر مجبور، کیونکہ کھانا تو ہے۔ اور دودھ کا بھی یہی عالم ہے، گاؤں میں لوگ پیور دودھ ملتا ہے، اپنی جانور ہوتے ہیں تو لوگ اپنا ہی جو جانوروں کا دودھ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ریلیٹیولی بہت بہتر ہے کنڈیشن گاؤں میں، لیکن شہروں میں لوگ وہی ڈبوں والی پروڈکٹس، کینڈ پروڈکٹس یوز کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور وہ اتنی کوالٹی نہیں ہوتی، اتنی فریش نہیں ہوتی، پریزروڈ ہوتی ہیں، اور وہ پھر چیزیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا وہ مزہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن خیر کیا کیا جائے، مجبوری ہے، اب انسان نے کھانا تو ہے ہی، تو کھانے کے لیے پھر یہ چیزیں تو ساری جو ہیں وہ انسان کو کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، یہ آگے جناب دیکھیں آپ کے پانی لگ رہا ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پانی کیسے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ پانی کا پریشر ہے، بہت برے حالات نہیں ہے، پریشر ہے اور پانی جا رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہ جو یہ ایریا ہے جہاں پہ میرا گاؤں ہے، تو یہ بارانی علاقہ ہے، اور یہاں پہ اس موسم میں بالکل جب گندم کی کٹائیاں ہو جاتی تھی، مجھے یاد ہے ہمارے ابھی کچھ سالوں پہلے تک جب یہاں پہ یہ بور کا سیٹ مطلب اتنا رواج نہیں تھا، یا لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، تب تک یہی حال ہوتا تھا کہ گندم کی کٹائیاں ہو جاتی تھیں تو اس کے بعد زمینیں خشک اور بالکل ہی روکھی سوکھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اب الحمدللہ لوگوں کو پانی کے بور کے لیے کروانے سے جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو جہاں جہاں بور ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو گرینری نظر ابھی آتی ہے۔ پہلے تو یہ گرینری کے اس موسم میں کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جناب یہ حال ہے یہاں پہ بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی بھی ہے جن جن لوگوں کو، اور انہوں نے اپنے بور کروائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بڑی یہ ایک سہولت ہو گئی ہے، بڑے آسانی ہو گئی ہے۔ اور جن کے پاس ابھی بھی نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو توفیق دے، ان کو اللہ پاک اتنی ہمت دے، کیونکہ نو ڈاؤٹ مہنگائی کا اتنا برا حال ہے کہ اب یہ چیزیں بھی بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں، اور گاؤں کے لوگوں کی اتنی انکم نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں آپ پانی کا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سب ماشاءاللہ بولیے گا، نظر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ گاؤں کے لوگوں کی اتنی انکمز نہیں ہوتی، یا بڑی لیمیٹڈ انکمز ہوتی ہیں، اور یہ لوگوں کے ایکسپینسز، میکسیمم ایکسپینسز ان کی جو ہے وہ ایگریکلچر میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو محنت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کی کاسٹ پے کرتے ہیں، بیج اتنا ایکسپینسو پرچیز کرتے ہیں، لیکن یا تو بارانی علاقے کے لوگوں میں بارش ہو جائے تو ویل، نہ ہو تو پھر سب کچھ پیسہ، انویسٹمنٹ جو کچھ لگایا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں ہوتی، ییلڈ بھی نہیں ہوتی، کراپ ییلڈ بھی۔ تو یہ ایک ایشو ہے، لیکن شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں جی یہ انکل ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ گھٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ اب تھریشر آنے والا ہے، بلکہ آلموسٹ آ چکا ہے، اور یہ اب اکٹھی ہوگی، یہ ایک جگہ پہ ڈھیری کریں گے، اور پھر اس کے بعد تھریشر کو فٹ کر کے سیٹ کر کے، دیکھیں ٹریکٹر اینڈ تھریشر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس چیز کو اکٹھا کریں گے، اور پھر تھریشر کو اپنی جگہ پہ پوزیشن دیکھیں گے اس کی کہ وچ از بیسٹ پاسبل اور سوٹیبل پوزیشن، تو وہاں پہ اس کو تھریشر کو جو ہے وہ پلیس کر کے، اور پھر یہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔
اور یہ دیکھیں انکل، اب یہ جو لیبر ہے یہ آ رہی ہے اور یہ اپنا کام کر رہی ہے. ان کی بھی زندگی بڑی مشکل ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ویل ان ٹائم ان کے جو ڈیلی کا ویج ہوتا ہے وہ پے کر دیا جائے ان کو، تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. دیکھیں آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے. آئی آلویز تھنک کہ یہ لوگ، ہمارے لیے سروائیول اتنا مشکل ہو چکا ہے، چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن اللہ ہی رحم کرے ہمارے حالوں پر. اب یہ دیکھیں یہ کھٹی یہ کر رہے ہیں. میں ادھر قریب آ گئی ہوں کیونکہ دور سے نا آپ لوگوں کو بھی دیکھنا ذرا مشکل ہوگا. یہ اب دیکھیں یہ ساری کھٹی ہو رہی ہے اور یہ انکل جو ہے نا اب یہ دو گڈیاں اٹھا کے ادھر وہ اکٹھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکٹھی ہونے کے بعد یہ تھریشر لگائیں گے. اب بارش کا اتنا خوف ہوا ہوا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں کہ دن رات ایک کر کے. اور جو ہے کیونکہ بارشوں کی پریڈکشنز ہیں اور بارشوں کے وجہ سے جو ہے وہ گندم پھر گیلی ہو جاتی ہے، پھر بڑا پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا وہ بڑا خوف رہتا ہے. اور آج کل بارشیں جو ہیں نا وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں جب گندم کو، یہ دیکھیں جی اب یہ ڈھیری ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہر کسی کو رزق اور اپنے بارگاہ سے دے اور آسانیوں سے دے، ہر کسی کے لیے رزق آسان ہو. تو یہ جناب تھریشر اب سٹارٹ ہونے والی ہے. دیکھیں یہ اب اس کے پاس پوزیشن کرتی ہے، یہ کچھ فکسنگ کر رہے ہیں، بیلنس کر رہے ہیں. جو بھی اتنا مجھے بھی نہیں آئیڈیا کیونکہ میرا ان چیزوں میں مطلب ظاہر ہے کہ آئی نیور گو آؤٹ فریکوینٹلی. تو شوق ہے، بچپن میں مجھے بہت شوق ہوتا تھا کیونکہ بچپن میں یہ ایک بڑی فیسٹیوٹی ہوتی تھی. ہم لوگ یہاں پہ تو وہ بڑی جو ہے نا وہ ڈھیر ہوتے تھے گندم کے. ہمارا یہ بھی جو ہے یہ بہت کم گندم ہے کیونکہ ہم لوگ آلریڈی ایک دفعہ پہلے تھریشر لگ چکی اور وہ جو زیادہ اماؤنٹ کی گندم تھی وہ ایک دفعہ نکل چکی ہے کیونکہ یہ تھوڑی گیلی تھی. تو یہ اچھا یہاں پہ یہ انکل سے ایک بلنڈر ہوا. انکل نے اس چادر کی سمیت جو ہے وہ اس میں ڈالنے کی یہ کچھ کوشش کی اور کیا ہوا کہ وہ چادر ہی تھریشر میں چلی گئی. اچھا اس پہ بڑا ایک خطرناک چیز ہے، اس پہ بڑا کانشیس ہو کے بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ مشینری ہے. خدا نخواستہ ہاتھ آ جائے کچھ ہو جائے تو بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے لیے بڑی ہے. اب دیکھیے گا یہ ڈال رہے ہیں اور ڈالتے ہی چادر اندر وہ گئی او گئی. تو یہ ایسے ہوا. اور دیکھیں یہ دیکھیں وہ اتنا اس کا وہ پار ہوتی ہے کہ وہ اتنی کھینچ لیتی ہے. تو انسان کو بھی یہاں پہ بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے اور یہ بڑا محتاط ہو کے چلنے والا کام ہے. نو ڈاؤٹ رسک بھی ہے، روٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے، محنت بھی ہے، لیکن خطرہ بھی ہے. اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑا کوئی انسان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا ہاتھ اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک ہر کسی کو محفوظ رکھے. اور جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور جن کے گھروں میں یہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ پلیز کام بھی ضروری ہے لیکن اپنی جان سب سے ضروری ہے. جان ہے تو جہان ہے اور صحت ہے. اور اللہ تعالیٰ محتاجی سے اور معذوری سے اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے. اچھا تو یہ ہے جناب. اب یہ اس کے اندر اب وہ چادر گئی تو اب انہیں سمجھ آئی، انہوں نے اب جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ برتن میں یہ ڈالنا شروع کیا کیونکہ اب وہ ایک چادر تو جا چکی تھی. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے بس کا یہ روگ نہیں ہے چادر سے پھینکنا. خیر یہ اب اس طرح سے کریں گے. اچھا فلا یہ ہوا تھا، یہ تھریشر میں نے دکھانے کے لیے اور میں اسپیشلی جو ہے وہ گئی کہ میں اپنا ولاگ کروں گی اور میں اپنے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ جی جناب یہاں پہ کیا سین ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہوا کہ یہ گندم ابھی بھی سٹل گیلی تھی، یہ اس قابل نہیں تھی کہ یہ لگ سکے. اب یہ دانے نکل رہے ہیں، دیکھیں یہ جو یہ ڈال رہے ہیں نا یہ دانے الگ ہو رہے ہیں. اس سائڈ پہ جو ہے وہ جہاں پہ توڑا لگا ہوا ہے، یہ جس کو ہم توڑا کہتے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ
وہاں سے بھی دانے نکل رہے ہیں، یہ دوسری سائڈ سے بھی دانے نکل رہے ہیں، یہ کوئی الگ الگ ہو رہی ہے، پارٹیشننگ ہو رہی ہے، کہاں سے کیا دانہ اور کہاں سے کون سا دانہ نکل رہا ہے۔ یہ اب آلموسٹ یہ ڈن ہو گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں قریب جا کے آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے۔ اچھا دھوپ بہت تھی، سوری فار دا ویڈیو کوالٹی، بیکاز دھوپ اتنی تھی کہ مجھے نا وہ اینگل اور وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ کہاں سے ہو۔ یہ دیکھیں تھریشر چلا ہوا ہے اور یہ وہ انکل اب ڈال رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ ادھر سے ڈالتے ہیں اور وہ دوسری سائڈ سے اس کی وہ جو بھوسا ہے وہ یہ اس سائڈ سے، یہ آگے یہ جو ہے پلاسٹک میٹ اس کو ادھر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر سارا بھوسا جائے، زمین میں مٹی میں نہ وہ مکس ہو۔ خیر اب یہ گندم کی باری آئی اور یہ گندم کی گڈیاں ڈال رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوا کہ گندم تھی گیلی تو وہ کوئی اچھے طریقے سے وہ الگ نہیں ہو رہی تھی، اور کافی ساری پھر ہمیں جو ہے وہ گندم کو روکنا پڑا، یہ تھریشر کو روکنا پڑا، اور پھر ہم نے ان ساری جو گڈیاں اکٹھی کی تھیں نا، ان ساری گڈیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ سینٹر کرنا پڑا، سکیٹر کرنا پڑا، تاکہ پھر مزید 2-3 دن دھوپ لگے، اور اللہ کرے کہ ان دنوں میں بارشیں نہ ہوں اور ہمارا یہ کام جلدی جلدی ہو جائے، کیونکہ اگر بارش پڑ گئی تو پہلی آلریڈی گیلی ہے، بارش پڑ گئی تو مزید گیلی ہو جائے گی اور پھر بہت ہی لمبا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک جن کی بھی فصلیں باہر پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، جلدی جلدی اپنا رزق، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی رزق ہے، یہ محنت ہے، یہ سال کی محنت ہوتی ہے، یہ رزق ہوتا ہے جو پھر پورا سال کھانی ہوتی ہے، اور اللہ الحمدللہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ زمینوں میں اپنی فصل لگا کے ہم اپنا پیور آٹا کھانے کی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ بھی جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ناممکن ہے۔ تو اب جناب یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے گڈیوں کو الگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں پہ نا ویسے یہ وہ باہر آ رہا ہے، یہ جو گندم کا بھوسا ہے اس سائڈ سے باہر آ رہا ہے، اس کو دوسری سائڈ سے نکلنا چاہیے، وہاں سے بھی پورا نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس سائڈ سے بھی ہو رہا ہے، اور یہ نا ٹھیک نہیں ہے، یہ گیلی گندم ہونے کے یہ ایک ہیں۔ تو جن جن کی بھی گندم ہے بھائی، مجھے بھی آج یہ لیسن ملا ہے، میں نے بھی یہ دیکھا ہے، ایکسپیرینس ہوئے کہ گندم گیلی ہو تو بالکل تھریشر نہیں لگانا، سوچنا بھی نہیں، اور یہ ایسے اب یہ یہاں پہ یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہوا۔ ایٹ دی اینڈ یہ نا تھریشر سٹاپ کیا گیا، کیونکہ تھریشر جو ہے وہ صحیح سے ہو نہیں رہی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی، اور یہ پھر ویسٹ کرنے والی بات تھی، کیونکہ یہ بڑا